رب ذو الجلال کا ارشاد عالی شان ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے جو شخص بھی میرے ذکر میری نصیحت سے روگردانی کرے گا، منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، تو بے شک ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا جبکہ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا. اللہ فرمائے گا اسی طرح ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئی تھیں، تو نے ان آیات کو بھلا دیا تو آج کے دن ہم نے تجھے بلا لیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ. اور اسی طرح ہم حد سے تجاوز کرنے والوں کا انجام کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لائے اور آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور ہمیشگی والا ہے. اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرنا، اللہ رب العالمین کی نصیحت سے اعراض کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. یہ گویا کہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گویا کہ تباہی اور بربادی کا سودا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات ربانی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ رب العالمین سے. صحیح بخاری کی حدیث فَصَعِدَ الصَّفَا فَحَتَفَ يَا صَبَاحَاهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے اور آپ نے آواز دی اور تمام لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. تو لوگوں نے یہ پوچھا کہ کس کی آواز ہے؟ سب کے سب جمع ہو گئے. جو نہیں پہنچ سکا اس نے کسی کو بھیج دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا اے بنو فہر اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے بنو مرہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے بنو عبد الشمس اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. میں تمہارے وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا. اے بنو ہاشم اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے بنو عبد المطلب اپنے آپ کو اپنی جانوں کو دوزخ سے بچاؤ. اے عباس بن مطلب اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ.
دنیا داری کا حق، رشتہ داری کا حق، قرابت کا حق میں یہاں ادا کر سکتا ہوں، میں وہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے فاطمہ، محمد کی بیٹی، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ، میں تمہارے وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے یہ مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا، ایک اور روایت میں کہ اگر میں یہ کہوں کہ دشمن تم پر صبح و شام حملہ کرنے والے ہیں، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہم نے ما جربنا علیک کذبا، آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہمیں نہیں ہوا۔ کہا کہ میں تمہیں انی نذیر لما بین یدی عذاب شدید، کہ میں تمہیں دردناک عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب وہاں موجود تھا۔ ابو لہب نے یہ کہا تب لک سائر اليوم، تمہارا سارا دن برباد ہو، تم برباد ہو۔ اجمعتنا لہذا، کیا تم نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے آیات مبارکہ نازل کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو ذکر آنے کے باوجود بھی، نصیحت آنے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کرتے، ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ ان کے لیے آیات نازل ہوتی ہیں۔ ابو لہب کے لیے آیات نازل ہوئیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، جو کچھ اس نے کمایا تھا اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں عنقریب داخل ہوگا۔ وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اور اس کی بیوی کہ جو کہ لکڑیاں چنتی ہے، اس کے گردن کے اندر اسی کی رسی جو ہے وہ پڑ جائے گی۔ اللہ کے بندو، یہ مال و اسباب، یہ اولاد، یہ دنیا کی چیزیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اللہ کی آیات سے غافل نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین کفروا بآیاتنا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم واولئک ہم وقود النار، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اور یہی لوگ ایندھن ہوں گے، آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، رہا وہ شخص کہ جس کو اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ یہ کہے گا میں نہیں جانتا، لم ادری ما حسابیہ، میں نہیں جانتا کہ یہ حساب و کتاب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ یہ موت میرا قصہ تمام کر دیتی، ختم کر دیتی۔ خلق انی مالیہ، مجھ سے میرا مال جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، میری سلطنت جاتی رہی۔ تو اللہ کے بندو، یہ مال و اسباب، یہ جاہ و حشمت، یہ سب کی سب یہیں رہ جائے گی۔ جو چیز کام آنے والی ہے آخرت میں وہ اللہ رب العالمین کی یاد ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، اس کی نصیحت ہے۔ قولوا قولی ھذا۔
الحمد لله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. جو لوگ اللہ رب العالمین کی یاد میں زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کی ہوئی نصیحتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، اللہ کی یاد ایسی چیز ہے، اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے دلوں کو اطمینان ملتا. ہمارے اصحاب وہ تھے، ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جو اللہ رب العالمین کو ذکر کرتے رہا کرتے تھے، اور جب کبھی بھی یہ کیفیت جاتی رہتی تو پریشان ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ جو کہ کاتب وحی ہیں بیان کرتے ہیں لقینی ابو بکر فقال کیف انت یا حنظلہ، وفی روایت ترمذی کے الفاظ ہیں صحیح سند سے، مر علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، وہو یبکی، اور حنظلہ رو رہے تھے. فقال ما لک یا حنظلہ، ابو بکر نے پوچھا ہے حنظلہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ قال نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. آپ دیکھیں گے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، لیکن جو لوگ اس سے بے پرواہ ہیں وہ ہمیشہ سامنے والے کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو ناپنے کے لیے، اپنے آپ کو جانچنے کے لیے ان کے سارے پیمانے ختم ہو چکے ہیں. الغرض حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے ابو بکر، اے حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے ہیں یذکرنا بالجنت والنار کأنہا رأی العین، آپ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں جنت اور دوزخ کو گویا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آفَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالزَّيْعَاتِ وَنَسِينَا كَثِيرًا.
اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکل جاتے ہیں تو ہم مشغول ہو جاتے ہیں اپنی بیویوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے کاروبار میں، اور ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ کیفیت بدل جاتی ہے، یہ کیفیت کے بدلنے کو وہ نفاق سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انا نلقى مثل ذلك، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، یہی تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ ہمیں جنت اور دوزخ کو یاد دلاتے رہتے ہیں، گویا کہ وہ دونوں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور جب ہم آپ کی محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور ہم اپنی بیویوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے اور کاروبار و معاملات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ الذی لو تدومون علی ما تکونون عندی، اس ذات اقدس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری محفل میں ہوتی ہے، میرے ساتھ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کہ جب تم اپنے گھروں میں ہوتے ہو اور دیگر معاملات میں ہوتے ہو یہی کیفیت رہے، لصافحتکم الملائکۃ، تم سے فرشتے مصافحہ کریں، علی فرشکم وفی طرقکم وفی روایت فی مجالسکم، تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں میں، اور ایک روایت میں ہے ترمذی کے الفاظ تمہاری مجلسوں میں، جہاں کہیں بھی تم ہو تم سے فرشتے ملاقات کریں۔ یا حنظلہ ولکن ساعتا ساعتا ثلاث مرات، پھر آپ نے فرمایا اے حنظلہ یہ تو کیفیت تھوڑی دیر کی رہتی ہے، اور یہ کیفیت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے مختلف، اس سے یہ نفاق نہیں ہے، گویا کہ آپ نے فرمایا۔ الغرض اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرتے رہیے جب آپ بھول جائیں۔ انسان ہیں ہم بھول جاتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن جب یاد آئے اللہ کی، اللہ رب العالمین کی جو نصیحتیں، ان کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کیجئے، اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے رہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا رب ذو الجلال والإکرام علی شان